دجال لفظ دجل سے جس کے معنی جھوٹ بولنے والے اور فریب کار کے ہیں۔ اس کا اصل نام سائف باپ کا نام سائد تھا۔ یہ پیغمبر اسلام کے دور میں مدینہ سے 3 میل کی دوری پر واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ پیدا ہوتے ہی اس قدر تیزی سے بڑھنے لگا کہ رات بھر میں 3 گز کا ہو گیا، اور جب 3 سال کا ہوا تو اس کے قد و قامت سے آثار بلوغت نمایاں ہونے لگے۔ اس کی دہنی آنکھ پھوٹی تھی اور بائیں آنکھ پیشانی کے اوپر چمک رہی تھی، جس کی پتلی پر کاف ر تحریر تھا۔ پیشانی پر سر یعنی رسم الخط میں الکافر باللہ لکھا ہوا تھا۔ 10 سال کی عمر میں شداد اور نمرود کی طرح اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے جناب سلمان فارسی اور چند صحابہ کو ساتھ لیا اور دجال کے پاس تبلیغ کی نیت سے پہنچ گئے۔ اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، مگر سلمان فارسی نے آگے بڑھ کر اسے زخمی کر دیا۔ جب اس بدبخت پر پیغمبر اکرم کی تبلیغ و ہدایت کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کسی طرح قابو میں نہ آیا، تو سرکار عالم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر مدینہ کی طرف مراجعت فرمائی، لیکن اس نے پہاڑ کے مانند ایک سنگ گراں آپ کی راہ میں حائل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل آسمان سے نازل ہوئے اور انہوں نے وہ پتھر ہٹا کر راستہ صاف کیا۔ ابھی آپ مدینہ پہنچے ہی تھے کہ دجال ایک لشکر عظیم لے کر آپ سے مقابلے کے لیے مدینہ کے قریب جا پہنچا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات سے آگاہی ہوئی تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، اسے جب تک زندہ رکھنا مقصود ہو اس وقت تک کے لیے اسے کہیں قید کر دے۔ دعا قبول ہوئی۔ جبریل آئے اور انہوں نے اس کی گدی پکڑ کر اسے اٹھا لیا اور جزیرہ طبرستان میں لے جا کر قید کر دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جبریل امین جب اسے اٹھا کر لے جانے لگے تو اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر تخت الثری کی 2 مٹھی خاک اٹھا لی اور اسے طبرستان میں چھڑک دیا۔ کہا جاتا ہے جب یہ خاک حضور اکرم کی وفات سے 970 سال بعد تمام عالم میں پھیل جائے گی تو اسی وقت سے قیامت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور امام کے 18 دن بعد دجال خروج کرے گا۔ ظہور سے پہلے 3 سال تک اتنا شدید قحط پڑے گا کہ ساری دنیا موت کے دہانے پر پہنچ جائے گی، لیکن ظہور کے بعد خوب بارش ہوگی اور تیزی کے ساتھ سارے حالات سدھر جائیں گے۔ اس کے بعد اچانک دجال کے خروج کا غلغلہ اٹھے گا اور وہ ہندوستانی پہاڑ کوہ ابو القبیس یا کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر نمودار ہوگا اور وہاں سے آواز دے گا کہ میں خدا ہوں، میری اطاعت کرو۔ دجال کی یہ آواز مشرق سے مغرب تک تمام دنیا میں سنی جائے گی۔ پھر وہ 3 دن یا 40 دن اسی پہاڑ پر مقیم رہ کر ایک عظیم لشکر تیار کرے گا، اور لشکر کی تیاری کے بعد اصفہان کے ایک گاؤں یہودیہ سے خروج کرے گا۔ جن دیوزادیوں اور شیطانوں پر مشتمل اس کے لشکر کی تعداد 70 لاکھ ہوگی۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کا بالائی حصہ سرخ، ہاتھ پاؤں سیاہ اور سم سفید ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 میل کا فاصلہ ہوگا۔ وہ 90 میل لمبا اور 21 میل اونچا ہوگا۔ اس کے قدموں کا فاصلہ 1 میل کا ہوگا، اور جب وہ چلے گا تو اس کے بالوں سے
طرح طرح کی موسیقی کی آوازیں بلند ہوں گی، اس کے کانوں میں ایک خلقت کثیر بیٹھی ہوگی، اس کے دہنی طرف ایک پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا جس میں نہریں، میوہ جات اور حوروں کی جگہ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اس کے بائیں طرف بھی ایک پہاڑ ہوگا جس میں سانپ، بچھو اور مختلف قسم کے حشرات الارض بھرے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو انہی چیزوں کے ذریعے بہکائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، جو میرا حکم مانے گا، میری اطاعت کرے گا، اسے جنت میں رکھوں گا، اور جو میرے حکم سے سرتابی کرے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ 40 دن تک اسی حالت سے دنیا کا چکر لگانے کے بعد وہ کوفہ پہنچے گا۔ امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے جانثاروں کے ساتھ وہاں پہنچ کر اس سے برسر پیکار ہوں گے۔ گمسان کی جنگ ہوگی۔ آخر کار کوفہ سے شام تک پھیلے ہوئے دجال کے لشکر کو امام علیہ السلام اس طرح شکست دیں گے کہ ان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، اور دجال بھی امام کے ہاتھوں سے جمعہ کے دن لد کے مقام پر مارا جائے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ دجال، اس کے گدھے اور اس کے لشکریوں کا خون 10 میل تک کرۂ ارض پر اسی طرح پھیلے گا جیسے کہ امڑتا ہوا سیلاب لہریں لیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام علیہ السلام کے حکم سے حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے۔